السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورہ نوح شروع سے۔ سورہ نوح شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی طرف قوم ان کی، ان یہ کہ انذر تو ڈرا قوم کا قوم اپنی کو، من قبل اس سے پہلے، این یاتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم عذاب دردناک۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کی عذاب آ جانے سے پہلے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کہ وہ بت پرستی، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول کے دین کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے قوم میری، انی بے شک میں لکم واسطے تمہارے نذیر مبین ڈرانے والا ہوں، کھلے طور پر، واضح طور پر، میں کھلم کھلا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واطیعونی اور کہنا مانو میرا، اطیعو کہنا مانو نی میرا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اس کی پکڑ سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ یغفر لکم وہ بخش دے گا واسطے تمہارے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم اور وہ مہلت دے گا تم کو، الی اجل مسمى وقت مقرر تک۔ اجل کے معنی وقت، مسمى کے معنی نام رکھا گیا یعنی مقرر۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے، میرا کہنا مانو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مقررہ وقت تک جو ہے وہ مہلت دے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ ان اجل اللہ بے شک موت اللہ تعالیٰ کی، اذا جاء جب وہ آ جاتی ہے، یا مقرر وقت اللہ تعالیٰ کا جب وہ آ جاتا ہے، مراد اس سے موت ہے، لا یؤخر نہیں مہلت دی جاتی، لو کنتم تعلمون کاش کہ تم ہوتے علم رکھتے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے، دعوت و دعوت دی میں نے، قومی اپنی قوم کو، لیلاً رات کے وقت، و نہاراً اور دن کے وقت۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو تیرے دین کی دعوت دن اور رات دونوں وقتوں میں جو ہے ان کو دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم پس نہیں زیادہ کیا ان کو دعائی میری دعا نے، دعوت نے، الا فرارا مگر بھاگنے نے۔ جو میں ان کو دعوت دیتا اپنے دین کی، وہ مجھ سے دور بھاگتے، میرے قریب آنے کی بجائے وہ دور چلے جاتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور بے شک میں نے، کلما جب کبھی، دعوتہم دعوت دی ان کو، بلایا ان کو، لتغفر تاکہ تو بخش دے، لہم واسطے ان کے، جعلوا بنائے انہوں نے، اصابعہم انگلیاں اپنی، بنائی انہوں نے انگلیاں اپنی، فی اذانہم بیچ اپنے کانوں کے۔ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے کہ تو ان کے گناہ معاف کر دے، تیرے پاس آئیں اور تو ان کے گناہ معاف کر دے، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور انہوں نے اوڑھ لیے کپڑے اپنے۔ استغشوا انہوں نے ڈھانپ لیا یا انہوں نے اوڑھ لیے، ثِيَابَهُمْ کپڑے اپنے، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے میری دعوت سے بچنے کے لیے۔ وَأَصَرُّوا اور انہوں نے ضد کی کہ نہیں مانیں گے۔ وَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا، استکباراً تکبر کرنا۔
اے اللہ تیرے پیغام اور میری دعوت کے مقابلے میں انہوں نے تکبر کیا، وہ نہیں نرم دل ہوئے، ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں دعوت دی میں نے ان کو جہارا علانیہ طور پر۔ ثم انی بے شک میں نے اعلن تو اعلان کیے میں نے لہم واسن کے، واسررت تو اور چھپ کر دعوت دی میں نے لہم واسن کے، اسرارن چھپ کر دعوت دینا، ہر طریقے سے بلند آواز سے چھپا کر میں نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے میری دعوت نہیں قبول کی۔ فقلت استغفروا، پس کہا میں نے استغفروا، بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے۔ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، تم بتوں کے پجاری ہو، رب کے نافرمان ہو، معافی مانگو اپنے رب سے۔ انہ بے شک وہ اللہ کانا ہے غفارن بہت زیادہ بخشنے والا، یرسل وہ بھیجے گا السماء خاص آسمان کو، علیکم اوپر تمہارے، مدرارن بارش برسانے والا۔ اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے اپنے گناہوں کی، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہاری روزی زمین سے کثرت سے پیدا کرنے کے لیے بارشیں بھی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بے اموالٍ، ساتھ مالوں کے، وبنین، اور ساتھ بیٹوں کے۔ اگر اللہ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی تو وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا تاکہ فصلیں زیادہ ہوں، اور تمہاری مدد کرے گا مال و دولت دے کر اور بیٹے دے کر، ان دونوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا واسطے تمہارے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا واسطے تمہارے نہریں۔ مَا لَكُمْ، کیا ہے واسطے تمہارے، لا ترجون، نہیں تم امید رکھتے، للہ واسطے اللہ کے، وقارن، عزت کی۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کو اس عزت احترام جو اس کا حق بنتا ہے کیوں نہیں دیتے؟ رب کی عزت سب سے زیادہ ہے، اور جو رب کی عزت احترام شان و عظمت کو مانتا ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ تمہیں کیا ہو، مالکم، کیا ہے واسطے میں، لا ترجون، نہیں تم امید رکھتے، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقارن، عزت کی۔ جو عزت احترام اللہ کا ہے تم اس کو وہ عزت احترام کیوں نہیں دیتے، اس کو، اس کے دین کو، اس کی باتوں کو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ، اور تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو، اطوارا، مختلف نسلوں میں، ہمارے خاندان قبیلے بنائے مختلف۔ الم تروا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیف خلق اللہ، کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقاً، اوپر نیچے۔ وجعل القمر، اور اس نے بنایا حقیقی چاند کو، فیہن، بیچ ان آسمانوں کے، نور چمکنے والا۔ وجعل الشمس، اور بنایا اس نے سورج کو، سراجا، چراغ، دیا، روشنی پھیلانے والا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے، انبتا، اگایا، تم کو، من الارض، زمین سے، نباتاً، اگانا۔ اللہ نے تمہیں زمین سے، مٹی سے پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ مٹی کی خوراک کھاتے تھے، اس سے خون بنتا تھا، خون سے مادہ بنتا تھا، اس مادے سے تم پیدا ہوئے، تو تمہیں اگایا سے مراد تمہیں پیدا کیا۔ واللہ انبتکم، اور اللہ نے اگایا، لفظی معنی ہے اگایا، نباتات، اگنے والی چیزیں، اور اس نے اگایا تم کو، یعنی پیدا کیا تم کو، من الارض، اس زمین سے، نباتاً، پیدا کرنا۔ ثم یعیدکم، پھر وہ لوٹا دے گا تم کو، فیہا، بیچ اس زمین کے،
جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی تو موت کے ذریعے تمہیں ختم کر کے اسی مٹی زمین کے اندر جو ہے وہ لوٹا دے گا۔ جس زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی تو مرنے کے بعد اسی زمین اور مٹی میں جو ہے تمہیں وہ لوٹا دے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ، اور وہ نکالے گا تم کو، اخراجہ نکالنا۔ پھر جب حساب و کتاب کا وقت، قیامت کا موقع آئے گا تو اسی مٹی میں سے کن کہہ کر تم سب کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر لے گا اور مٹی سے نکال دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنا دیا لکم، واسطہ تمہارے الارض زمین کو، بساطاً بچھی ہوئی۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بچھی ہوئی بنا دیا۔ لتسلکوا، تاکہ تم چلو، منہا، اس زمین میں سے، سبلن، راستوں، فجاجن، کھلے راستوں پر تم چلو۔ زمین جو ہے تمہارے چلنے کے لیے بڑے کھلے راستے اس نے بنا دیے۔ سبل کے معنی سبیل سے جمع سبل، اس راستے، فجاج ان کے معنی کھلے۔ قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے رب میرے، انہم، بے شک ان لوگوں نے، عصونی، نافرمانی کی ہے میرا حکم نہیں مانا۔ واتبعوا، اور وہ پیچھے چلے، من، اس شخص کے، لم یزدہ، نہیں زیادہ کیا جس شخص کو، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اس کے اولاد نے، الا خسارہ، مگر گھاٹے میں۔ اے اللہ، تیرا پیغام اور میری دعوت سننے کی بجائے انہوں نے مجھے چھوڑ کر ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے جس کو اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا، اولاد اس کی زیادہ تھی، لیکن وہ خسارے کے کام کر رہا تھا، وہ کفر و شرک اور منافقت کے کام کرتا تھا۔ یہ لوگ اس کے پیچھے لگے لیکن میری دعوت انہوں نے قبول نہیں کی۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیریں کی، مکرن کبارا، تدبیریں بڑی بڑی، انہوں نے میرے خلاف بہت بڑی تدبیریں کی، میرا راستہ روکنے کے لیے، میری دعوت روکنے کے لیے بڑے طریقے اختیار کیے، لوگوں کو انہوں نے روکا میری دعوت سے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ، نہ تم چھوڑو، آلِہَتَکُم، معبود اپنے۔ میری قوم کے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے معبودوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس نوح علیہ السلام کے کہنے پر، یہ جو مرضی کہتا رہے ہمارے بتوں کے خلاف، اے لوگوں تم نے اپنے بتوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ، اور نہ تم چھوڑنا، وَدًّا، ود بت کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ چھوڑنا سوا بت کو، وَلَا یغوث، اور نہ چھوڑنا یغوث بت کو، وَیعوق، اور نہ چھوڑنا یعوق بت کو، وَنَسْرَ، اور نہ چھوڑنا نصر بت کو۔ یہ 5 بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی اور اپنے بتوں کا جو ہے 5 بتوں کا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بتوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہت سی مخلوق کو۔ ولا تزد، اور نہ تو زیادہ کر اے اللہ، الظالمین، حقیقی ظالموں کو، الا ضلالا، مگر گمراہی میں۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے بد دعا دے دی۔ 950 سال بہت لمبا عرصہ ہے، اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی، لیکن انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی، شرک نہیں چھوڑا، اور انہوں نے جو ہے ان بتوں نے جو ہے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ مما، اس سے، خطیئاتہم، ان کے گناہوں میں سے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، پانی میں ڈبو دیے گئے، فادخلوا، پس وہ داخل کر دیے گئے، نارن، آگ میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گناہوں کے سبب پانی میں غرق کر دیے گئے، ان پر پانی کا عذاب آیا، اوپر سے بارش،
نیچے سے زمین سے چشمے، کثرت سے پانی اوپر سے نیچے گرا، چشموں کا پانی پھوٹا، اتنا پانی ہو گیا کہ پہاڑ ڈوب گئے۔ اس پانی میں جو ہے اس قوم کو جو ہے اللہ نے غرق کیا، اور ان کو پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ میں داخل کیا۔ فلم یجدوا، پس نہ پایا انہوں نے، لہم واسطے اپنے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، انصارن، کوئی مددگار۔ جب اللہ کا پانی کا عذاب ان پر مسلط ہوا تو اللہ کے علاوہ ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا۔ وہ جن 5 بتوں کو پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، انہوں نے یا دیگر نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض، اوپر اس زمین کے، من الکافرین، تمام حقیقی کافروں میں سے، دیارن، ایک گھر بھی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کیا، اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی زندہ سلامت نہ چھوڑنا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور جب پانی جو ہے وہ شروع ہوا، تنور سے نشانی دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تنور سے پانی جو ہے زمین سے چشمہ بن کر نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً کشتی میں ایمان والوں کو بھی سوار کر لے، خود بھی سوار ہو جا، اور چھپائے جانور جو حلال ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، ان کے جوڑے جو ہے نر اور مادہ جو ہے وہ کشتی میں سوار کر دینا۔ جب تندور میں سے پانی جو ہے وہ پھوٹ کر نکلنا شروع ہو جائے تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، اے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض، اوپر اس زمین کے، من الکافرین، تمام حقیقی کافروں میں سے، دیارن، ایک گھر بھی، انکا، بے شک تو، انتظرہم، اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، یضلوا عبادک، وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، اور نہیں وہ جنم دیں گے، الا، مگر، فاجرن، فاجر گناہ گاروں کو، کفارن، کافروں کو۔ تو انہیں اگر ایک گھر بھی جو ہے ان میں سے چھوڑا تو آگے جو ہے نسل جو پیدا کریں گے وہ فاجر، برے کام کرنے والے ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ رب، اے میرے رب، اغفر لی، بخش واسطے میرے، ولی والدی، اور واسطے میرے دو ماں باپ کے، ولی من، اور واسطے ان لوگوں کے، داخلہ، جو داخل ہو جائیں بیت یا گھر میرے میں، مومنن، ایمان والے بن کر، وللمؤمنین، اور واسطے تمام حقیقی ایمان والوں کے بخش دے، والمؤمنات، اور واسطے تمام حقیقی ایمان والی عورتوں کے لیے بخش دے، ولا تزد، اور نہ تو زیادہ کر، الظالمین، حقیقی ظالموں کو، الا تبارا، مگر ہلاکت میں، تباہی میں، بربادی میں۔ ظالم جو ہیں، مشرک بتوں کے پجاری جو ہیں، ان کو جو ہے زیادہ نہ کرنا مگر تباہی میں، بربادی میں، ہلاکت میں۔ تو یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو اللہ کے آسمانی پیغام کا جو ہے انکار کرتے ہیں اور پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ بالآخر ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، تباہی، بربادی۔ جس سے ہم اللہ کی کوئی بات نہیں سن رہے، قرآن پاک کی کوئی نصیحت ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء ہیں، مفتی ہیں، علماء کونسل ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، سب مولوی، جعلی مولوی، علماء، مفتی جو ہے وہ عہدوں پر بٹھائے ہیں سیاستدانوں نے تاکہ یہ شور شرابہ نہ کریں، اور ان میں سے کوئی بدبخت جو ہے لوگوں کو نہیں کہتا کہ لوگوں
جس طرح نبی علیہ السلام نے کافروں کے کفر کا بائیکاٹ کیا تھا، تم بھی بائیکاٹ کرو۔ ایک آدمی نے 1973 سے لے کر جب سے یہ کفر مسلط ہے، پہلے بھی کفر ہی مسلط تھا، آج تک کسی ایک مولوی نے سورہ کافرون کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھ کر پڑھا ہے، نہ اس پر عمل کیا ہے کہ قوم کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو ہے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا تھا، لوگوں تم بھی بائیکاٹ کرو۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ضد ہو گئی تھی، اپنی ضد پہ اڑ گئی تھی، اس طرح آج ہم بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں مانیں گے اللہ کی بات، نہیں مانیں گے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کافروں کی غلامی، کافروں کی جو ہے عبادت پوجا کریں گے، ان کی بات مانیں گے، اللہ کے پیغمبر کی نہیں مانیں گے۔ آج ہماری حالت بھی وہی ہے کہ ہم نہیں سن رہے نہ اللہ کی بات نہ اللہ کے پیغمبر کی بات۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی طرف قوم ان کی ان یہ کہ انذر تو ڈرا اے نوح علیہ السلام قوم کا اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس عذاب علیم عذاب دردناک۔ یہ ہم پر بھی فرض ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے کو اپنے امت کو ڈرایا اللہ کے عذابوں سے، نافرمانیوں کے برے انجام سے، ہمیں بھی اس قرآن کے واقعات کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی پہلی امتوں کے حالات بیان کر کے ان کے حوالے سے، قرآنی واقعات کے حوالے سے ہم لوگوں کو ڈرائیں کہ لوگوں نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کی، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، اللہ نے ان میں سے ایک گھر بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو، شاید تمہاری دعوت سے کوئی شخص جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، شاید تمہاری دعوت کا اثر ہو جائے، ضرور دعوت کر دے دو لوگوں کو۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے یا قومی اے قوم میری انی لکم نذیر مبین، بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر، ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ ڈرو اس سے۔ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں اللہ کی نافرمانیوں کے انجام سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی نافرمانیوں کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے، اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ ہر خطبے میں نبی علیہ السلام یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، ان اعبدوا اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ اور ڈر جاؤ اس سے، واطیعوا اور حکم مانو نی میرا، یغفر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یغفر بخش دے گا لکم واسطے تمہارے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے، میرا حکم مانو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ اور وہ مہلت دے گا تم کو اِلیٰ اجل مسمى مقرر وقت تک۔ ان اجل کے معنی وقت، مسمى کے معنی نام رکھا گیا، مقرر کیا گیا وقت، الہ کے معنی تک۔ ان اجل اللہ بے شک مقرر وقت یا موت اللہ تعالیٰ کی، اذا جاء جب آ جاتا ہے مقرر وقت یعنی موت کا وقت، لا یؤخر نہیں پھر مہلت دی جاتی۔ لو کنتم تعلمون کاش کہ تم ہوتے علم رکھتے۔ قالا کہا نوح علیہ السلام نے رب اے میرے رب انی دعوت بے شک میں نے دعوت دی قومی اپنی قوم کو، لیلاً رات کو، ونہاراً اور دن کو، میں نے دن رات اپنی قوم کو جو ہے تیرے دین کی دعوت دی، تیرے دین کی طرف بلایا۔ فلم یزدہم بس نہیں زیادہ کیا ان کو دعائی میری دعوت نے، میرے بلانے نے، الا فرارا مگر بھاگنے میں،
انہوں نے فرار اختیار کیا، وہ مجھ سے دور بھاگے جب میں ان کو اللہ تیری دعوت تیرا دین سناتا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا، اور بے شک میں جب کبھی دعوتہم، میں نے دعوت دی ان کو، بلایا ان کو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو بخش دے واسطے ان کے، جعلوا، بنا لی انہوں نے، اصابع، انگلیاں، ہم اپنی، فی آذانہم، بیچ کانوں اپنا۔ جب بھی میں نے تیری دعوت دی ان کو، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر کان بند کر دیے، میری بات ہی سننا پسند نہیں کی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اوڑھ لیے انہوں نے کپڑے اپنے۔ اتنے جو ہے وہ سخت خلاف ہو گئے میری دعوت کے کہ انہوں نے کان بند کر لیے اور اپنے جسم کپڑوں سے ڈھانپ لیے، تاکہ نوح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ ہو جائے۔ اور یہی کچھ آج ہے۔ وہ وہابیاں دے کول نہ بیٹھی تو انہوں نے کوئی ترجمہ نہ پڑھی، وہابی ہو جائیں گا، گمراہ ہو جائیں گا۔ آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ترجمہ نہ پڑھیں وہابی ہو جائے گا، اور وہابی کو نہ بیٹھی تو جو ہے گمراہ ہو جائیں گے، ڈرایا جاتا ہے ناحق طور پر۔ وہ اسرو، اور انہوں نے ضد کی، واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، استکباراً، تکبر کرنا۔ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دین کے مقابلے میں بڑے بنے، جھوٹے بڑے بنے، جھوٹی بڑائی انہوں نے اختیار کی، حالانکہ وہ انسان بڑا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ثم، پھر، انی، بے شک میں نے دعوتہم، دعوت دی ان کو، بلایا ان کو اللہ کے دین کی طرف، جہاراً، ظاہر طور پر۔ جہر کے معنی، جہار کے معنی ظاہر طور پر، علانیہ۔ ثم انی، بے شک پھر بے شک میں نے اعلنت، تو اعلان کیے میں نے، لہم، واسطے ان کے، واسررت، اور چھپا کر دعوت دی میں نے، لہم، واسطے ان کے، اسراراً، چھپا کر دعوت دینا۔ کسی کو چھپ کر میں نے دعوت دی، کسی کو ظاہری طور پر، کہیں مجمع میں میں نے بلند آواز سے جو ہے دعوت دی۔ فقلت، تو پس کہا میں نے، استغفروا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، انہ، بے شک وہ رب، کان ہے، غفاراً، بہت زیادہ بخشنے والا۔ تم اپنے رب سے بخشش مانگو جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان کو، علیکم، اوپر تمہارے، مدراراً، بارش برسانے والا۔ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ خوش ہو کر آسمان پر سے جو ہے تم پر بارشیں برسائے گا، اور ان بارشوں کے ذریعے تمہاری زمین سے زیادہ روزی پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ انہ، بے شک وہ، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ، ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ، اور ساتھ بیٹوں کے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا، تمہارے بیٹوں میں اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا واسطے تمہارے باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنا دے گا واسطے تمہارے، انہارا، نہریں، تمہاری فصلوں، تمہارے باغات کے لیے جب بارشوں کے پانی برسا کر نہریں جاری کر دے گا، تاکہ پانی جو ہے بارشوں کا نہروں، دریاؤں کے ذریعے ہر جگہ پہنچ کر اللہ کی زمین کو سیراب کرے اور روزی پیدا کرے۔ مالکم، کیا ہے واسطے تمہارے، لا ترجون، نہیں تم امید رکھتے، للہ، واسطے اللہ کے، وقارن، کسی عزت کی۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عزت ہی نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کی عزت نہیں کرتے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ، حالانکہ تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو، اطوارا، مختلف نسلوں میں، خاندانوں میں۔ الم ترو، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیف، کس طرح، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقاً، اوپر نیچے۔ وجعل، اور اس نے بنایا، القمر، حقیقی چاند کو، فیہن، بیچ اس آسمانوں کے، نوراً، چمکنے والا، نور، روشنی۔ وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنایا سورج کو
سراج کے معنی چراغ، چمکنے والا دیا۔ واللہ انبتکم، اور اس نے اگایا تم کو، یعنی پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، نباتاً، اگانا یعنی پیدا کرنا۔ ثم یعیدکم، پھر وہ لوٹا دے گا تم کو، فیہا، بیچ زمین کے، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تمہیں موت دے کر جس زمین سے تمہیں پیدا کیا واپس پھر اسی زمین میں تمہارے جسم جو ہے وہ لوٹا دے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ اخراج، اور وہ نکال دے گا تم کو نکالنا۔ پھر جب میں قیامت کا دن آئے گا تو کن کہہ کر سب کو قبروں سے جو ہے اٹھا کر جو ہے حساب و کتاب کے لیے میدان معاشر میں جو ہے وہ بلا لے گا۔ واللہ جعل، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض، زمین کو، بساطاً، بچھی ہوئی، ہموار، لتسلکوا، تاکہ تم چلو، منہا، اس زمین میں سے، سبلاً، راستوں، فجاجاً، کھلوں پر۔ اس نے زمین بچھا دی تاکہ زمین کے کھلے راستوں پر تم آسانی سے چل سکو۔ پہاڑی علاقے میں، اونچے نیچے علاقے میں جو ہے انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، گاڑیوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین ہموار ہو، برابر ہو تو سب کے لیے، انسانوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، مویشیوں کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، آیت نمبر 20 کے بعد جی، قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انہم، بے شک ان لوگوں نے، عصوا، نافرمانی کی ہے میری۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کر دی، یا اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، میرا حکم نہیں مانا۔ واتبعوا، اور پیچھے چلے وہ، من، اس شخص کے، لم یزد ہو، نہیں زیادہ کیا جس شخص کو مال ہو، اس کے مال نے، وولد ہو، اس کے اولاد نے، الا خسارہ، مگر گھاٹے میں۔ وہ میری دعوت، میرے دین کو چھوڑ کر اس گمراہ شخص کے پیچھے چلے جس کو اس کے مال نے، اس کی اولاد نے خسارے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور تدبیریں کی انہوں نے، تدبیریں بڑی بڑی، انہوں نے میری دعوت کو روکنے کے لیے، میرے دین کو اس کا راستہ روکنے کے لیے بڑی تدبیریں کی۔ میں لوگوں کو دعوت دیتا تھا اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، مجھ سے دور کرتے تھے، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے، لا تذرن، نہ چھوڑنا تم، آلہتکم، معبودوں اپنوں کو۔ اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے ایک دوسرے کو یہی نصیحت کی ہے کہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن، اور نہ تم چھوڑنا، ودن، ود بت کو، ولا سواء، اور نہ چھوڑنا سوا بت کو، ولا یغوث، اور نہ چھوڑنا یغوث بت کو، ویعوق، اور نہ چھوڑنا یعوق بت کو، ونصر، اور نہ چھوڑنا نصر بت کو۔ وہ ان کے 5 بت تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے بتوں پر ڈٹے رہو، ان کی پوجا نہیں چھوڑنی، ان کو معبود مانتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہٹنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق ان بتوں نے گمراہ کیا بہت سے انسانوں کو۔ ولا تزد الظالمین، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو، الا ضلالا، مگر گمراہی میں۔ اے اللہ یہ ظالم جو مشرک ہیں یہ زیادہ نہ ہوں مگر گمراہی میں زیادہ ہوں۔ مما، اس سے جو، خطیئاتہم، ان کی خطاؤں سے، گناہوں سے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، پانی میں ڈبو دیے گئے، فادخلوا، پس وہ داخل کر دیے گئے، نارن، آگ میں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے سیلاب سے، عذاب سے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ہلاکت کے بعد پھر ان کو جو ہے جہنم میں داخل کر دیا، آگ میں داخل کر دیا۔ فلم یجدوا، پس نہ پایا انہوں نے، لہم، واسطے اپنے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، انصارن، مددگاروں کو۔ جب اللہ کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔
کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض، اوپر اس زمین کے، من الکافرین، تمام حقیقی کافروں میں سے، دیارہ، ایک بھی گھر۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک گھر کو بھی نہ چھوڑ، تمام کافروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، بچوں سمیت۔ انکا، بے شک تو، انتظرہم، اگر تو نے چھوڑ دیا ان کو، یضلوا، وہ گمراہ کر دیں گے، عبادہ کا، تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، اور نہیں وہ جنم دیں گے، نہیں پیدا کریں گے، الا فاجرا، مگر گناہ گار نسلیں پیدا کریں گے، کفارن، کافر پیدا کریں گے۔ اگر ان کو زندہ چھوڑ دیا، ایک گھر بھی زندہ چھوڑ دیا، تو آگے یہ کافر اور فاجر گناہ گار ہی پیدا کریں گے۔ رب اے میرے رب، نوح علیہ السلام نے کہا، رب اے میرے رب، اغفر، تو بخش، لی، واسطے میرے، والدیہ، اور واسطے والدین میرے کے، میرے ماں باپ کو، مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن، اور بخش دے واسطے ان لوگوں کے، داخل بیت، یا جو داخل ہو جائے میرے گھر میں، مومنن، ایمان لانے والے بن کر، وللمومنین، اور بخش دے واسطے تمام حقیقی ایمان والے مردوں کے، والمومنات، اور واسطے تمام حقیقی ایمان والی عورتوں کے، مردوں عورتوں کو، حقیقی ایمان والے مردوں عورتوں کو، سب کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین، اور نہ تو زیادہ کر حقیقی ظالموں کو، الا تبارا، مگر تباہی میں، بربادی میں، ہلاکت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔